سلطان محمد فاتح کی وفات پر ان کے دو بیٹے تھے، شہزادہ بایزید اور شہزادہ جمشید۔ بایزید اماسیہ کا جبکہ جمشید کرمانیہ کا حاکم تھا۔ بایزید کا میلان طبع زیادہ تر مذہب اور فلسفے کی جانب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے صوفی کہتے تھے، لیکن ان خصوصیات کے باوجود سپاہیانہ شجاعت میں بھی کم نہ تھا اور میدان جنگ میں پہنچ کر یہ صوفی مجاہد بن جاتا تھا۔ جبکہ شہزادہ جمشید میں زیادہ تر سلطان محمد فاتح کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کے انتقال کی خبر قسطنطنیہ میں مشہور ہوئی، سو ینیچری نے تمام شہر میں لوٹ مار شروع کر دی اور وزیراعظم کو کہ جس نے سلطان محمد فاتح کی وفات کو چھپانا چاہا اسے بھی قتل کر ڈالا۔ چونکہ وزیراعظم کے متعلق معلوم تھا کہ وہ شہزادہ جمشید کا طرفدار ہے، اسی لیے شہزادہ بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچری کی حمایت حاصل کر لی۔ اس کے بعد باقی فوج نے بھی بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ جمشید کو سلطان کی وفات کی اطلاع دیر سے ملی۔ اس درمیان میں شہزادہ بایزید نے قسطنطنیہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ ینیچری نے اس کی حمایت کی، لیکن تخت نشینی کے موقع پر اپنی تنخواہوں میں اضافہ اور بخشش کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ سلطان بایزید کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ سو یہ رسم جس قدر خزانے شاہی کے لیے بار تھی، اسی قدر سلاطین عثمانی کے لیے باعث شرم بھی تھی۔ خاندان عثمانی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا کوئی شہزادہ تاج و تخت سے کم پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ اسی لیے کسی سلطان کے مرنے پر اس کے لڑکوں میں تخت سلطنت کے لیے جنگ کا شروع ہو جانا لازمی تھا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اگرچہ بایزید تخت پر قابض ہو چکا تھا اور تمام فوج اور امرائے سلطنت نے اس کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا تھا، تاہم شہزادہ جمشید نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے جو خونی قانون دستور سلطنت میں داخل کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہے، لہٰذا اطاعت قبول کرنے کے بعد بھی اسے بایزید کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ اعلان جنگ سے قبل اس نے یہ تجویز پیش کی کہ سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یورپ کے صوبے بایزید کی حکومت میں رہیں اور ایشیا کے صوبوں پر شہزادہ جمشید کی حکومت تسلیم کر لی جائے، لیکن بایزید نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 20 جون 1481 عیسوی کو احمد قدق پاشا نے جم کو شکست دی اور وہ بھاگ کر سلطان مصر کے دربار میں پناہ گزین ہوا۔ دوسرے سال مصر کی فوجی مدد کے ساتھ وہ پھر واپس پہنچا اور ایشیائی کوچک کے بعض ترک سردار اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے، لیکن اس مرتبہ بھی اسے شکست کھا کر وطن چھوڑنا پڑا۔ اب کی بار وہ بجائے مصر کے رہوڈس پہنچا تاکہ وہاں سے مدد لے کر سلطنت عثمانیہ کے یورپین مقبوضات میں داخل ہوا جائے۔ ان کا سردار ڈی آبوسن ایک نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ اس نے ایک طرف تو شہزادہ جم کو مدد دینے کا وعدہ کیا اور دوسری طرف سلطان بایزید سے یہ طے کیا کہ 45,000 دوکات سالانہ کے عوض وہ جم کو نظر بند رکھے گا۔ چنانچہ 7 سال تک یہ بدنصیب شہزادہ رہوڈس اور پھر فرانس کے مختلف مقامات میں جو کہ اس کے قبضے میں تھے، ظاہری احترام کے باوجود دراصل ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کرتا رہا۔ تاہم یورپ کو جم کے ساتھ معاملے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور متعدد بادشاہوں نے شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے ڈی آبوسن سے مراسلت شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے بایزید کے مقابلے میں کھڑا کر کے سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچائیں، لیکن ڈی آبوسن 45,000 دوکات سالانہ کی رقم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس درمیان میں اس نے شہزادہ جم کی ماں اور بیوی سے بھی، جو کہ اس وقت قاہرہ میں مقیم تھی، خط و کتابت شروع کر دی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر 20,000 دوکات ادا کیے جائیں تو شہزادہ فوراً قاہرہ پہنچا دیا جائے گا۔ ڈی آبوسن کے وعدے پر اعتماد کر کے ان خواتین نے یہ رقم اس کے پاس بھیج دی، مگر مبارزین یروشلم کا یہ مقدس پیشوا ایفائے عہد کی پابندی سے بالا تر تھا۔ عیسائی مورخین بھی اس شرمناک فریب پر اظہار نفرت کرتے تھے۔ بلاخر شاہ فرانس نے جم کو ڈی آبوسن کے پنجے سے رہا کر کے پوپ اینوسنٹ ہشتم کے پاس روما بھیجا۔ یہاں بھی اس کی حیثیت ایک قیدی ہی کی تھی۔
اگرچہ انوسینٹ نے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کو اپنے محل میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اب پوپ نے 40,000 دوکات سالانہ کی رقم شہزادے کی نگرانی کے صلے میں بایزید سے وصول کرنا شروع کر دی، لیکن انوسینٹ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین، جو کہ اپنے ہلاکت پاس جرائم کی وجہ سے عالمگیر شہرت کا مالک تھا، اس کا نام اسکندر بورجیا تھا، اس نے اپنا ایک سفیر سلطان بایزید کی خدمت میں بھیج کر شہزادہ جن کی نظر بندی کے متعلق سابقہ معاہدے کی تجدید کی، اور اس میں اہم دفعہ کا اضافہ یہ کیا کہ اگر وہ سلطان کو شہزادے کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے تو بجائے 40,000 دوکات سالانہ وصول کرنے کے 3 لاکھ دوکات ایک ہی دفعہ ادا کر دیے جائیں۔ لیکن ابھی سلطان اور سفیر پوپ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ شاہ چارلس نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ فتح کے بعد شہزادہ فرانسیسی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ روما سے روانہ ہوا۔ اسکندر بورجیا کو اگرچہ 40,000 دوکات سالانہ سے محروم ہو جانا پڑا، تاہم شہزادے کے قتل سے 3 لاکھ دوکات کی خطیر رقم کا حاصل کرنا اب بھی ممکن تھا، اور وہ اس خونی تبدیل میں کامیاب بھی ہوا۔ قتل کے طریقے میں ترک اور اطالوی مورخین کے بیان باہم مختلف ہیں۔ اطالوی مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندر بورجیا نے شہزادے کے ایک خدمت گار سے سازش کر کے ایک خاص قسم کا سفید زہر شکر میں ملا کر کھلا دیا، جبکہ ترک مورخین کا بیان ہے کہ مصطفیٰ نامی ایک نائی نے زہر کے بجھے ہوئے استرا سے ایک خفیف سا زخم لگا دیا تھا۔ زہر کا اثر فوراً ظاہر نہ ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا گیا، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد فاتح قسطنطنیہ کا وہ جوان سال بیٹا، جس نے اپنی عمر کے 36 سال بھی پورے نہ کیے تھے، جو 13 سال تک اسیری کی صوبتیں برداشت کرتا رہا، اور یوں وہ قید فرنگ اور قید حیات دونوں سے آزاد ہو گیا۔ آخری وقت تک اسے بیوی اور بچوں کو دیکھنے کی حسرت تھی۔ شہزادہ جمشید کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اے میرے اللہ، اگر دین حق کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کو اعلی کار بنا کر ان تجویزوں کو تقویت پہنچائیں جو انہوں نے مسلمانوں کی بربادی کے لیے سوچ رکھی ہیں، تو آج کے بعد مجھے زندہ نہ رکھنا۔ سلطان بایزید نے شہزادہ جمشید کی لاش کو یورپ سے منگوایا اور اسے شاہی تخت و احتشام کے ساتھ بروسا میں سپرد خاک کر دیا۔ سلطان بایزید کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح خانہ جنگی پر ہی ختم ہوا۔ سلطان بایزید کے 3 بیٹے تھے، کرکود، احمد اور سلیم، اور یہ تینوں ایشیائے کوچک کے مختلف صوبوں کے حکمران تھے۔ کرکود بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کا ذوق تمام تر علمی تھا، اس لیے بایزید احمد کو، جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ لیکن سلیم باوجود سب سے چھوٹا ہونے کے اپنی شجاعت اور فوجی قابلیت کی وجہ سے تمام فوج، خصوصاً جنیچری میں نہایت محبوب تھا۔ یہ دیکھ کر بایزید اپنی عمر اور خرابی صحت کے باعث امور سلطنت پر کافی توجہ نہ دے سکا۔ سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ احمد بایزید کی حیات میں ہی تخت پر قابض ہو جائے، لہٰذا اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر طرابزون سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دیا اور ایک منتخب فوج کے ساتھ ادرنا پہنچا۔ بایزید نے اس کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا اور بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ لوٹا اور اب کی بار تمام فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ بایزید نے جنیچری کے ایک وفد کو باریاب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ضعیف العمر اور کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ یہ دیکھ کر کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، سلطان بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ خدا اس کو خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔